سے پہلے چلو نماز کے رکعتوں کے اوپر ہی آ جاتے ہیں کہ نماز کی جو اصل رکھتے ہیں نا، جس کا اللہ نے حساب لینا ہم سے، وہ وہی ہیں جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کو ہم فرائض کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے طرف سے آپ اللہ کی طرف مسئول ہو سکتے ہیں نا، وہ وہی ہیں جس کو آپ فرائض کہتے ہیں، یہی آپ کے اوپر فرض ہے۔ باقی جس کو فقہ کے اندر سنت کا یا نفل کا نام دیا گیا ہے، صحابہ کے نزدیک سنت نفل کی کوئی تقسیم نہیں تھی، وہ سب کو فرضوں کے بعد ہر چیز کو نفل ہی سمجھتے تھے وہ۔ بس فرق یہ تھا کہ کچھ نوافل بہت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی کے ساتھ ادا کیے اور اس کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت بیان کی کہ اگر تم یہ ادا کر لو گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے اس کے بعد دوام اور استمرار اختیار کیا، جس طرح فجر کی دو سنتے ہیں آپ نے سفر کے اندر بھی ادا کر لی، اس طرح زور سے پہلے کی دو سنتے ہیں آپ نے ریگولر ادا کی اور اس کی کچھ فضیلت بھی بیان کر دی۔ تو اسی طرح آپ عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، مغرب سے پہلے دو رکعتیں ہو گئیں، یعنی وہ سارے کے سارے نوافل ہیں۔ اچھا اب وطر ہے، وطر کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے کیا؟ کہتا مجھے نہیں پتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، ہمیں پڑھنے کا پابند کیا، ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے نا نماز کے حوالے سے، وہ فرائض ہیں، فرائض کے بعد وطر آ جاتا ہے، ایک تین پانچ جتنے بھی آپ ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیں، اس میں بھی اصل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو باقی جتنے بھی جس کو ہم سنتیں کہہ دیتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل تھے جو آپ نے کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کبھی کچھ چیزیں دوام کے ساتھ آپ نے پڑھی ہیں۔ جس کو آج بالکل ہی نفل کہہ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھے۔ اچھا اب یہ کیوں تقسیم کی گئی، کیوں اس کو تاکید کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا اعمال کے حوالے سے وہ نماز کا ہوگا، تو جس کی نماز صحیح نکلے اس کے باقی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ اب پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے فرائض کے اندر کوئی کمی ہوئی، آپ نے جس طرح ہمیں پتہ ہی ہے اپنی نمازوں کا، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارا وضو ہی نہ کبھی پورا ہوا ہو، یا ہمارا دھیان ہی نہ پورا لگا، یا ہم نے سوچا اچھا جو قضا ہو گئی رات کو پڑھ لیں گے، بعد میں وہ بھی بھول گئے، مسنگ ہو گئی، تو فرمایا کہ جس کی فرائض کے اندر مسنگ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے نوافل کو فرض کا درجہ دے کر اس کی تعداد پوری کر دے گا، بیلنس کر دے گا اس کو۔ تو اس وجہ سے اہل علم جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نوافل کا بھی اہتمام کرو، بالخصوص ان نوافل کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی پڑھے ہیں، جس کو ہم آج ہم سنت موقعہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا بھی یہ ہے کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کا مطلب وہ سنتیں بھی پڑھے گا، جو سنتوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہ فرائض بھی لازمی ادا کرتا ہے۔ تو جو نہ نوافل کا لحاظ رکھتا ہے کی حفاظت کرتا ہے، نہ وہ سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا مطلب عین ممکن ہے کہ وہ فرائض کو بھی چھوڑنا شروع کر دے۔ تو یہ کچھ اضافی چیزیں جس کو ہم سنت یا نوافل کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی فرائض کے تحفظ کے لیے ہیں۔ لیکن ایک بندہ کسی ایسے کام میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کے بعد ٹائم بھی شارٹ ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وہ کم از کم اس کے وہ فرائض تو ادا کرے نا، مسجد میں نہیں جا سکتا، مجبوری ہے، وہ جس جگہ پہ ہے وہاں اپنا مسلح بچھائے نماز پڑھ لے، یعنی ادا لازمی کرے، یعنی یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفر میں بھی آپ نے پڑھنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز آدھی ہو گئی، 4 والی رکعتیں 2 کر دی آپ اللہ تعالیٰ نے۔ جنگ میں بھی فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ فرجالن اور رکبانا، یعنی آپ ایسی کسی سفر کیفیت میں سفر میں ہیں یا ایسی حالت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ لو، آدھی بھی پڑھ لو، یعنی یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ اب اگر اسے پتا ہو کہ 17 پڑھنی ہے، میں نے 12 پڑھنی ہے، وہ کہے کہ یار تو کم پھر بیلے بندے کا ہی ہے نا۔ نہیں، جب آپ اسلام کا جو مقرر کردہ نظام ہے اس کے مطابق سوچیں گے تو منیمم ریکوائرمنٹ یہی ہے، فرائض ہے۔ باقی جس کو سنتے کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل تھے، تو جس کو جتنا ٹائم ملتا ہے اس کو وہ لازمی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، یہ دن میں کہ فرض نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اس نے نوافل کو فرض کا درجہ دے رکھا ہے، وہ کھڑے ہو کے چھوڑ دیتا، وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتا کہ نہیں کرتا، یعنی اس نے سوچا کہ تعداد پوری کرنی۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ اتنی لمبی یا ٹائم بہت لگ جانا، آدھا گھنٹہ لگ جانا کم از کم،
وہ پڑھنے ہی نہیں جاتا. عشاء کے لیے پتا ہے اس کو کم از کم 17 رکھتے ہیں, کچھ جانے کا ٹائم, واپس آنے کا ٹائم, وضو کا ٹائم, کچھ نماز جماعت کا, وہ کہتا ہے پونا گھنٹہ تو یا گھنٹہ تو گیا نا میرا. اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور میں نے ایک بھی وتر پڑھ لیا تو میرا ہو گیا. دیکھیں یہ بھی سہولت ہے کہ وتر اصل میں تہجد کی عبادت ہے, تہجد کی عبادت ہے. صحابہ نے رخصت مانگ لی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نہیں کھلتی, تو آ کے پڑھ کے سو جاؤ. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نہیں سویا, پھر بھی آنکھ نہیں کھلی, میں آ کے فجر سے پہلے پڑھ لو. نہیں, یہ رخصت ہی ہے نا, رخصت سے بھی فائدہ اٹھا لیں, لیکن یہ بھی کوشش کریں جس چیز کا جو مقام ہے وہ اپنے مقام پہ بھی رہے, جب موقع ملے وہ بھی لازمی ادا کریں, تاکہ آپ کی روٹین ہی نہ بن جائے کہ آپ وطر کو عشاء کی نماز ہی نہ پڑھنا سمجھنا شروع کر دیں.